یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ہمیشہ کوئی جماعت حق کے واسطے لڑتی رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گی. قیامت کے قریب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس وقت مسلمان نماز کی حالت میں ہوں گے تو امت کے جو امیر ہوں گے یعنی امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، کیونکہ امامت کا حق اسی شخص کو ہوتا ہے جو افضل ہو. اور ظاہر ہے کہ آپ کامل رسول و نبی ہونے کی حیثیت سے اس وقت سب سے افضل ہیں. لیکن عیسیٰ ان کو جواب دیں گے کہ میں امامت نہیں کروں گا، کیونکہ میری امامت کی وجہ سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ تمہارا دین منسوخ ہو گیا ہے، اور بلا شبہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امام اور امیر ہیں. اس سبب اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بزرگ و برتر قرار دیا ہے. اچھا آپ دیکھیں، اس کے اندر بتایا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول ہوگا تو امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے، اور امام مہدی نماز کی امامت کی تیاری ہوگی، مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا. اور امام مہدی جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ جی آئیے آپ امامت کریں، تو وہ کہیں گے نہیں، اس وقت تم ہی امیر ہو، تم امامت کرو، اس لیے کہ میری شریعت تو پہلے تھی، وہ ختم ہو چکی، اب تو شریعت محمدی چل رہی ہے. کئی لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ شریعت محمدی ختم ہو گئی، لہٰذا امامت آپ ہی کریں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک زمانے میں موجود ہوں گے. جون پوری کے زمانے میں کون عیسیٰ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی تک نزول ہی نہ ہو. جھوٹ، اس حدیث کا آپ نے انکار کر دیا. اسی طرح مستند حدیث ہے اور ایسی بے شمار، مسلم شریف کی حدیث ہے اور ایسی بے شمار حدیثیں ہیں. محدثین نے پورے ابواب بانے باب مہدی. آپ سب چیزوں کو جھٹلا گئے، آپ نے ایک الگ ہی راستہ چن لیا اور سب کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. کوئی علمیت کی بنیاد پر ڈٹتے، کوئی دلیل کی بنیاد پر ڈٹتے، جہالت پر، اپنی انا کے خاطر کہ میں نے 100 سال 60 سال 70 سال اس پہ گزار دیا، اب میں کیسے چھوڑ دوں. میرے بھائی، یہ باپ داداؤں کا دین نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اگر باپ دادا کے دین پہ چلتے تو آج اسلام ہوتا ہی نا. پہلے بھی لوگوں نے باپ دادا کا دین چھوڑا تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا بناتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ بت توڑ دیے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں، یہ تو مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے پر محنت کی، اس وقت بیت اللہ میں کیا رکھے ہوئے تھے؟ بت تھے، 360 بت تھے. میرے نبی نے آ کے کیا کیا؟ تو میرے بھائیوں، ان بتوں کو توڑ دو، اس جم پوری کے بت کو توڑ دو، اس کے جھوٹے بتوں کو توڑ دو. خدا کی قسم یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے. ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہماری کوئی آنا نہیں ہے، ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. یہ درد دل ہے. پوری قوم کو برباد کر دیا، پوری قوم کے ایمانوں سے گھیر گئے، اور آج بھی ہم نہ سیکھیں. اتنا جدید دور ہے، میرے لوگوں سے دین چھپایا گیا. لوگ ہمیں کہا جاتا تھا، کوئی ہم باہر سے تو نہیں آئے نا، ہم بھی مہدوی تھے. کل تک میں نے ممبر سنبھالا ہوا تھا، میں نے ان کا مصلی سنبھالا ہوا تھا. جب یہ مرشد بھی نہیں بنے تھے اس وقت سے مصلی پہ کھڑا ہوا، الحمدللہ. اور اللہ کا آج لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے کامل ہدایت دے دی. اللہ نے مجھے ان عقائد باطلہ اور کفری عقائد سے توبہ کی توفیق دے دی. تو کیا میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں؟ میں بھی اپنے گھر میں چلے جاؤں، میں بھی گوشہ نشینی اختیار کر لوں؟ نہ. میرا باپ، میرا بھائی، میرے رشتہ دار، میرا چاچا، میرا تایا، میرا ماموں، وہ بھی غفلت میں، اس کو نہ بچاؤں، اس کی فکر نہ کروں. میرا نبی تو یہودیوں کے لیے روئے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے.